جاتے ہیں, نہ سمجھ ہو تو ملک لعنتیں برساتے ہیں. ہمیں تو قرآن نے سمجھائی ہے توقیر عورت کی, نہ سمجھ ہو تو دکھلائی ہے تحقیر عورت کی. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے, اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اس شعر کے حوالے سے آخر میں, کہ اگر وہ سمجھے تو وہ قرآن کی وکیل نظر آتی ہے, اگر وہ سمجھے تو وہ قرآن کی وکیل نظر آتی ہے, گر نہ سمجھے تو کردار ام جمیل نظر آتی ہے. سو آج کے دن میں سمجھتی ہوں ہنا کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ بحیثیت عورت ہم ہیں کیا اور ہمارا مقام کیا ہے, کیونکہ یہ سارا جو مقام ہے عورت کے پاس, یہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عزت تکریم دی ہے عورت کو, اگر یہ آج کی عورت سمجھ لے تو پھر حق نہ مانگے, بس اپنے جو اس پہ حق ہے وہ ادا کرنا شروع کر دے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا پروفیسر صاحبہ, آپ کیا کہیں گی, کیا آپ کے خیال میں کیا بیسک آبجیکٹیو ہونا چاہیے آج کے دن کو منائے جانے کا؟ دیکھیں, ایک بہت امپورٹنٹ بات, بہت تو اچھی بات کر دی انہوں نے, لیکن ایک بہت ضروری بات ہے کہ ایک ہم بات کرتے ہیں امپاورڈ عورت کی, کہ امپاور کریں اپنے آپ کو سب کچھ, لیکن کیا ہمارا معاشرہ مرد کو ایک امپاورڈ عورت کے ساتھ رہنے کی تلقین دیتا ہے؟ کیا مرد کو پتہ ہے ایک امپاورڈ عورت کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے؟ دیکھیں, میرا خیال میں جیسے اب تو بہت دنیا چینج ہو گئی ہے, جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو اتنی بھی لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی. اب میں بچیوں کو دیکھتی ہوں, ہمارے کیمپسز پہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے بھی بات کرتی ہیں, وہ موٹر بائک بھی چلاتی ہیں, ان میں ایکویٹی بھی ہے ان کے اندر, وہ ایکوالٹی کی بات ہم کرتے ہیں. اصل میں بات ہمیں ایکویٹی کی کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے ڈیو رائٹس ہیں وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. مسلمانوں کو تو ہم یہ کہیں کہ جی ہم یہ اسمبلی میں لے آئیں بل, یہ لے آئیں, ایوری تھنگ از ریٹن ان قرآن. تو ہمارے پاس تو ایک جامعہ کتاب ہے اور باحثیت مسلمان ہمارے رائٹس ہیں, لیکن رائٹس کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ہمارے گھروں سے. ہماری عورتیں جو ہیں نا, ہم بات امپاورمنٹ کی کرتی ہیں, لیکن ہماری جو عورتیں ہیں وہ امپاور ہونے نہیں دیتی دوسری عورتوں کو. میرا خیال میں یہ بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچے کو بچپن سے سکھائیں کہ تمہیں بھی وہی ملے گا جو تمہاری بہن کو کھانے کو ملے گا. جب آپ گھر میں یہ کرتے ہیں کہ جی اچھی بوٹی تو بیٹے کو دے دیں اور اچھا کھانا تو اس کے لیے رکھ لیں, اور بیٹے کو جی الاؤڈ ہے بہت لیٹ تک آنا, بچی کو الاؤڈ نہیں ہے, تو میرا خیال میں ڈسکریمنیشن جو گراس روٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے نا جی, وہ گھروں میں, کہ بچہ جو ہے وہ رات کو 2 بجے بھی آئے گا, کیوں آئے گا, بیٹا بھی اسی ٹائم کو فالو کرے. آپ جب گھر میں ڈسکریمنیشن ختم کریں گے تو عورت کی امپاورمنٹ وہیں سے شروع ہوگی. ایک عورت کو امپاور کر سکتی ہے. آدمیوں کی امپاورمنٹ تو بعد کی بات ہے. مطلب جیسے کہ ایک بچی پیدا ہوتی ہے, اس کی ماں اس کو کتنے کانفیڈنس دیتی ہے, اس کو کتنا امپاور کرتی ہے, وہ پہلے دن سے امپاور کرنا شروع کرتی ہے. وہ اپنے بیٹے کو سکھاتی ہے کہ امپاورڈ عورت کے ساتھ کیسے رہنا ہے. دیکھیں جی, ایزی نہیں ہے لائف. اب ہم سب لوگ بہت ان 2% خواتین میں سے ہیں جن کو میرا خیال میں معاشرہ بھی کہتا ہے, اور ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم امپاورڈ ہیں, لیکن اس چیز تک پہنچنے میں بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ایز اے سوشل سائنٹسٹ میں نے دیکھا ہے کہ جتنی عورت امپاورڈ ہوتی ہے اتنی اس کی لائف ڈیفیکلٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے, معاشرے کی طرف سے بھی, گھر والوں کی طرف سے بھی, کیونکہ لوگوں کے لیے اس چیز کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک امپاورڈ عورت جو ہے, کل کسی نے بڑا اچھا کہا, اس نے کہا جی ہم CSP آفیسرز جو ہیں وہ باہر ہیں, جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہم بیگ رکھتے ساتھ ہی کچن میں چلے جاتے ہیں, اور ہمارے ہسبینڈ چاہے وہ CSP آفیسر ہوں وہ بیٹھے رہیں گے, وہ نہیں ہلیں گے. تو ایک عورت جب وہ ایک ایز اے لیڈر آتی ہے یا وہ کام کرتی ہے, تو میرا خیال میں وہ گھریلو عورت سے کہیں زیادہ جدوجہد کر رہی ہوتی ہے, وہ کہیں زیادہ اس سے وہ اپنے کام کرتی ہے, گھر کے بھی اور باہر کی بھی. میرا خیال میں عورت کو اپنے گھر کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے. ورک لائف انٹیگریشن بہت ضروری ہے. امپاورمنٹ آ ہی نہیں سکتی کسی عورت میں جب تک وہ اپنے گھر کو اور اپنے دفتر کے درمیان انٹیگریٹڈ لائف نہ گزارے, ویل بیلنسڈ لائف نہ گزارے. اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ عورت چاہے امپاورمنٹ کی بات کرے, لیکن اس کو اپنی نفسیات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں جی, ہماری اگر ذہنی صحت اگر خواتین کی اچھی نہیں ہوگی تو امپاورمنٹ تو پھر پیچھے چلی گئی نا. آپ پہلے تو آپ کی ذہنی صحت, آپ میں کنٹینٹمنٹ, آپ کی کوالٹی آف لائف, آپ کی جو ہے رشتے کس طرح آپ نبھاتے ہیں,
عورتوں پہ میرا خیال میں مردوں کی نسبت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ان سے توقعات بھی ہیں اور ان کے اوپر زیادہ بوجھ بھی ہے. اور میرا خیال میں عورت جو ہے آج کے دن سب عورتوں کو بہت خوش ہونا چاہیے, اور میں آج اس لیے خوش ہوں کہ مجھے کم عورتوں نے وش کیا ہیپی ویمنس ڈے, اور مجھے زیادہ تر جو ہے میرے گھر میں میرے بیٹے نے اور ارد گرد ہمارے کولیگز نے وش کیا. تو میرے خیال میں چینج از کمنگ, اور لیٹس ٹاک اباؤٹ پازیٹیوٹی کہ جی اب آدمی بھی چاہتے ہیں کہ عورتیں امپاورڈ ہوں, اب آدمی بھی چاہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں شانہ بشانہ کام کریں, اور عورتوں کو گھروں میں بھی تحفظ ہو اور باہر دفتروں میں بھی تحفظ ہو. بالکل اس کے لیے اوور آل ہمیں اپنی پوری سوسائٹی کو ہی اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا پڑے گا. جی گفتگو بڑی زبردست قسم کی ہماری ہو رہی ہے, لیکن ہمیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. ہم بریک پر جاتے ہیں, کچھ ہی دیر میں واپس